اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، 173۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دو مختلف مقامات پر اس کو مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ دوسرے ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور تیسرے ہے سورہ نحل آیت نمبر 115۔ یعنی 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کو الگ الگ انداز سے دہرایا ہے۔ آخر اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں حرام ہیں، 4 چیزیں حرام ہیں۔ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں باقی سب حلال ہے، نہیں، بلکہ انما حصر کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ عربوں کے اندر جو بیماری تھی، جو ان کے اندر شرک اور کفر پایا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے۔ وہ 4 چیزیں حرام کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے انما حرم علیکم المیتہ، مردہ حرام ہے۔ والدم، دوسری چیز ہے خون حرام ہے۔ تیسری چیز ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو کتنی چیزیں حرام ہو گئی؟ 4 چیزیں حرام ہیں۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی چیز ہے مردہ، دوسری چیز ہے خون، تیسری چیز ہے سور کا گوشت، اور چوتھی چیز ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ اب اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مردہ حرام ہے۔ کون سا مردہ حرام ہے؟ مردار اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ حلال جانور ہیں۔ یہ جب تک زندہ ہیں اور جب ہم اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ذبح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر جانور مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردار ہو گیا، اب وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ چاہے وہ گر کر کے مرا ہو، ایکسیڈنٹ سے مرا ہو، چاہے وہ اس کے گلے کا جو پھندا ہے وہ اس کے لیے کسنے کی وجہ سے مر گیا ہو، یا کسی بھی ذریعے سے ہو، یا جانور آپس میں ٹکراتے ہیں مر گیا ہو، کسی حادثے کی شکل میں اچانک وہ مر جاتا ہے تو وہ مردہ ہے۔ جب وہ اگر زندہ ہے، ایسی حالت میں اگر ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، رسی اس کے لیے پھندا جو ہے بن گئی، اب وہ نرخرے کی حالت میں آخری سانسیں چل رہی ہیں، چاقو لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ لیکن پوری طرح اگر وہ مر جاتا ہے تو ہمارے لیے حرام ہے۔ جیسے حادثے میں بھی ایسے ہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جانور ابھی تڑپ رہا ہے، مرا نہیں ہے، آپ چاقو لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو ذبح کر لیں، حلال ہے، لیکن مر جاتا ہے تو مردار ہے۔ تو رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، احادیث موجود ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے اور احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے والدم،
دم مانے خون. خون کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ذبح کیا ہوا جانور اور دوسرا ہے جھٹکے کا جانور. جھٹکا مطلب جب ایک ساتھ مارتے ہیں تو وہ پوری طرح اس کی گردن ہی نکل جاتی ہے. اب ہم لوگ جو ذبح کرتے ہیں یہ شرعاً بھی بالکل جائز اور صحیح ہے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو جسم کے اندر جانور کے جتنا فاسد خون ہوتا ہے وہ خود بخود باہر نکل جاتا ہے. تو اسی حالت میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ہاں، اگر تھوڑا بہت خون اگر اس کے اندر جانور میں رہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دھونے سے بھی اچھا خاصا خون اس کے میں سے نکل جاتا ہے. اب تھوڑا بہت خون اگر اس کے اندر رگوں میں رہتا ہے تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے اس کے اندر کا. لیکن آپ لوگوں نے قصابوں کو دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو فوراً کوئی کٹورا یا کوئی بالٹی یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ خون اس کے اندر جمع ہو جائے. اب لوگ اس کے ڈشز بنا کر کے کھاتے ہیں، کوئی اس کو فالودے کی شکل میں کھاتے ہیں، کوئی سالن بنا کر کے کھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو وہ جو نکلا ہوا خون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ مردار حرام ہے اور خون حرام ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کے بارے میں ایک میں حلال شکل ایک حدیث کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ بلوغ المرام کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان. احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو مردار حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. وہ کون سے جو حلال ہیں؟ دو مردار جو حلال ہیں وہ ہے السمک والجراد. پہلے نمبر پر ہے مچھلی. مچھلی مر بھی جائے تو یہ حلال ہے. اسلام دین رحمت ہے، اور اسلام دین رحمت کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. انسان جیسے سوچتا ہے اسلام ویسے ہی ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے. اگر آپ سوچیں ایک آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے جاتا ہے، بڑی مچھلی اگر ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو 1 2 3 4 100 500 جو ہے ذبح کر رہا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اگر اس کو ذبح کرنے ہوتا، پہلی بات تو ہاتھ کو ملتی نہیں ہے مچھلی، اب ذبح کہاں سے کرے گا بیچارہ. اچھا، ایک ساتھ 1000 2000 مچھلیاں مل گئی، اب وہ مچھلیوں کو ذبح کر کے کھانے کے علاوہ اس کا مردہ آڑا ہو جاتا بیچارے کا مچھلیاں کھانے کے چکر میں. کیوں؟ وہ مچھلیاں خود اتنی چھوٹی رہتی ہیں، ذبح کرتے کرتے خود جو ہے ذبح ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مچھلی اگر مر بھی جائے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حلال ہے. میں ایک واقعہ اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں گے تو تھوڑا سا تفصیل میں لے لیتا ہوں، کچھ چیزیں آ جائیں گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ایک صحابی کو اس کا امیر بنا دیا گیا. صحابہ کرام کے پاس جتنے کھانے تھے سب ختم ہو گئے. نوبت یہاں تک آئی، امیر نے حکم دیا کہ جتنے کھانے پینے ایک جگہ اکٹھا کرو. سب کو آدھا آدھا کھجور دے دیتے، کبھی پانی دے دیتے. یہاں تک نوبت آ گئی، ان کے جانوروں کے چمڑے ان کے پاس سکے ہوئے تھے، اس کو ڈبوتے اور چمڑا جو ہے چوس لیتے، پانی پی لیتے تھے. یہاں تک کہ ان کا گزر سمندر کے پاس سے ہوا. ایک مچھلی حدیث کے اندر ذکر موجود ہے، عنبر مچھلی ایک مردہ پڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام کہنے لگے اچھا موقع ہے، اب کھانا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کھانا شروع کر دیے. اب صحابہ کرام کے اندر دو گروپ ہے، کچھ کہنے لگے کہ یہ کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھوکے ہیں. کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں یہ مردہ ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے. اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اس عنبر مچھلی کا تیل بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے جسم پر لگا لیا اور کچھ صحابہ کرام نے مچھلی کو کھا لیا. اچھا، وہ لشکر کے جو امیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں مچھلی کتنی بڑی ہے. اچھا، مچھلی کتنی بڑی تھی اس وقت، اس کا اندازہ آپ لگائیں. جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے کہا ہمارے لشکر کے اندر سب سے بڑا اونٹ کس کا ہے، اس کو لے کر آؤ.
پھر اس کے بعد ایک آدمی کو اس کے اوپر بٹھایا گیا اور اس کی وہ عنبر مچھلی کی آنکھ کا جو دائرہ تھا اس کے اندر سے پاس کروایا گیا، تو نہ وہ اونٹ کو مچھلی کا آنکھ کا دائرہ لگا اور نہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا اونٹ کے اوپر سوار. اب مچھلی کی آنکھ کا دائرہ اتنا بڑا تھا، وہ مچھلی کتنی بڑی تھی ہوگی؟ اتنی بڑی مچھلی. اب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام مدینے میں آ کر کے پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہوا، کچھ لوگ مچھلی کھائے کچھ لوگ نہیں کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مچھلی ہے کیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نے ہمارے پاس مچھلی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی تھوڑی دے دو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کھا رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی حلال ہے. دوسری چیز ہے ٹڈی. یہ مر بھی جائے حلال ہے. ٹڈی کس کو بولتے ہیں؟ اصل میں آپ نے تقریباً 10-12 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ گجرات کے اندر ٹڈیوں کا ایک باقاعدہ جو ہے بہت بڑا ریلا آیا تھا. یہ گجرات کے علاقے میں ٹڈیاں پائے جاتے ہیں. ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں چڈا. چڈا بولتے ہیں یا ٹڈا بولتے ہیں. اب ساؤتھ انڈیا کے اندر الگ الگ زبانوں کے اندر جو ہے الگ الگ اس کے معنی اور مطالب ہیں. تو یہ جو ہے پکڑو تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے. اگر یہ مر بھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہے. عرب لوگ آج بھی کھاتے ہیں. یہ اور بات ہے ہمارے پاس کھانے کا رواج نہیں، ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں. القسیم ہے، حائل ہے، الحفوف ہے. یہ سعودی جو بحرین سے یا پھر جو ہے کویت کے بارڈر سے جو کنٹریز ملک لگے ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر باقاعدہ جہاں پر جو ہے جنگل کا تھوڑا بہت علاقہ ہے ریگستان سے ہٹ کر کے، وہاں یہ جو ہے ٹڈی پائی جاتی ہے، لوگ کھاتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ دو مردار حلال ہیں، ایک ہے مچھلی اور دوسرے ہے ٹڈی. اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خون حلال ہیں، الکبد والطحال. ایک ہے کلیجہ اور دوسرے ہے تلی. کلیجہ اور تلی بھی حلال ہے. یہاں رک کر کے ضمناً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جیسے بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو یوٹیوب پر کچھ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سڑک چھاپ مفتی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بکرے کا تلی کھانا حرام ہے، اس کے گردے کھانا حرام ہے، اس کے فلاں کھانا حرام ہے، اس کا فلاں. ارے پورا کا پورا جانور کھا لیتے ہیں، وہ یہ فلاں فلاں کیوں کھانا حرام ہے؟ اور پھر اس کے بعد دلیلیں دیتے ہیں کہ 7 چیزیں، کوئی کہتا ہے کہ 9 چیزیں. بھئی تمہارے فقہ کے اندر تمہارے ائمہ کرام کے پاس وہ حرام تو ہو سکتی ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت کا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے، نبی سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ 2 چیزیں حلال ہیں، 2 مردہ حلال ہیں، اور ان میں سے مچھلی اور ٹڈی ہے، اور 2 خون حلال ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے تلی اور دوسرے ہے کلیجی. یہ دونوں کے دونوں جو ہے خون کے لوتڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو حلال کیا ہے. اب یہاں ایک چیز اس سے یہ معلوم ہوتی ہے، قرآن نے کہا کہ مردہ بھی جو ہے حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتا دیا کہ یہ 2 چیزیں، یہ تجھے 2 چیزیں حلال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت صرف قرآن کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ جیسے قرآن کو ماننا ہے ویسے حدیث کو بھی ماننا ہے. یعنی حدیث بھی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جو آدمی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنی خیر منائے اور اپنے ایمان کی فکر کرے. آخری 2 چیزیں ہیں. اس کے اندر تیسری چیز ہے لحم الخنزیر، سور کا گوشت. اس کی تجارت کرنا، اس کا چمڑا، اس کی چربی، اس کی ساری چیزیں یہ چونکہ نجس العین بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ حرام ہے. اور چوتھے نمبر پر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سوال، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ غیر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، ذبح کرنے کے وقت میں کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولتے ہیں. تو ایسا کرو نا، ایک بلی لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بولو، حلال ہو جائے گی. نہیں، اللہ تبارک و تعالی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ ہمارے جانوروں کے خون اور گوشت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے.
کچھ لوگ ایسے ہیں گھر میں ذبح کر رہے ہیں لیکن نیت غیر اللہ کو خوش کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں آستانوں پہ پہنچ جاتے ہیں, درگاہوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ذبح کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولتے ہیں. آپ وہاں جا کر کے ذبح کر رہے ہیں اور وہاں دعوتیں اڑا رہے ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہیں اور جو ہے اس کو سبیل میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. ابھی دیکھیں 11ویں کے مہینے کے اندر لوگ جو ہے جانور لاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولتے ہیں, لیکن اس کے نیچے نیت کیا کار فرما ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہم ذبح کریں گے اگلے سال تک روزی ملتی رہے گی, اگر ذبح نہیں کریں گے تو پھر ہماری روزی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. یعنی آپ اللہ کا درجہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے ایک بندے کو, اللہ کے ایک ولی کو دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. تو 4 چیزیں حرام ہمارے سامنے آ گئی. پہلی چیز ہے مردار, دوسری چیز ہے خون, تیسری چیز ہے جو ہے سور کا گوشت, اور چوتھے نمبر پر ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. لیکن اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہے, کسی جنگل میں چلا گیا, کسی ریگستان میں چلا گیا, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, تو بغاوت کرنا یعنی شریعت کی نافرمانی کرنا اس کا مقصد نہ ہو, مجبوری کے تحت اس میں سے جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھا لیتا ہے, تو اللہ نے فرمایا فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں آپ کو ایک یو ٹرن لینے کے لیے ایک ایسا یو ٹرن ہے جو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا آگے ہم کو کرنا کیا ہے. 4 چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے کہا. حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہے جان بچانے کے لیے چند لقمے کھا سکتا ہے. لیکن پورے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احادیث کے ذخیرے میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو تو سود کھا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی مجبور ہے جان بچانے کے لیے سود کھا سکتا ہے, انٹرسٹ کھا سکتا ہے, بڈی کے پیسے کھا سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, اس میں لین دین کر سکتا ہے, ان کے ساتھ جڑ سکتا ہے, کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ تجارت حلال ہے, سود کیا ہے؟ حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو وہ مردار سے بھی بدتر ہے. اس کا سود کھانا مردار سے بھی بدتر ہے, اس کا سود کھانا خون سے بھی بدتر ہے, اس کا سود کھانا سور کے گوشت سے بھی بدتر ہے. میں یہ کھل کر کے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اہل حدیث آج جو ہے سود کھانا شروع کر دیے ہیں. کچھ ان کے اس کے وہاں یہاں کے گرے پڑے اور آدھے سارے مولویوں کے فتوے لا کر اہل حدیثوں پر چسپاں کر رہے ہیں. کھانے میں کیا حرج ہے؟ کچھ لوگ یہاں تک کہنا شروع کر دیے ہیں نہیں ہم لوگ سود کھا نہیں رہے, دینا کیا مشکل ہے؟ دینے میں کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود لکھنے والے پر, اور سود کے گواہ بننے والے پر. اگر آپ سود لے نہیں رہے ہیں کم سے کم دے رہے ہیں. دینا بھی حرام ہے جیسے لینا حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے, اس کے اندر جڑا ہوا ہے, وہ مردار سے بھی بدتر کھا رہا ہے, وہ خون سے بھی بدتر کھا رہا ہے, وہ سور کے گوشت سے بھی بدتر کھا رہا ہے, اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبیحہ کیا جاتا ہے اس سے بھی بدتر کھا رہا ہے, پھر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. طبرانی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں, اور ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا. ایک اور روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں, جس بستی کے اندر, جس گاؤں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں, تو گویا کہ وہ بستی والے
اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. یعنی اس بستی کے اوپر کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. سود حرام ہے, سودی کاروبار حرام ہے, چاہے وہ لون کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. اب لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہیں وہ گورنمنٹ کو دکھانے کے واسطے کچھ یہ کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ ٹیکس دینا ہے. دیکھیے یاد رکھیے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار ایسا ہے, مجھے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے ٹیکس دینا ہے, لون لینا ہے, فلاں کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, کاروبار چھوڑ دیجئے, مزدوری کر کے کھائیے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں, کتنی بڑی زندگی گزارتے ہیں, وی آئی پی میں ہیں, سیاست میں ہیں, لینڈ لارڈ ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا. سب سے پہلے ہماری ایمان کی جانچ ہوگی اور سوال کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت, 5 سوالات بندے سے کیے جائیں گے اور جب تک بندہ اپنی جگہ سے اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. ان میں سے 2 سوالات ہوں گے, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. یہ سوال بھی ہم سے کیا جائے گا. اپنے جو ہے روزی کو حلال بناؤ, اپنی کمائی کو حلال بناؤ. اور اگر ہم حرام کی طرف جاتے ہیں, سودی کاروبار سے نہیں بچتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر, کیونکہ میں گھر کا بھیدی ہوں, یہاں آنا جانا ہے, پوری رشتہ داری ہے, اس لیے میں یہاں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بینکوں میں باقاعدہ ممبر بنے ہوئے ہیں, سوسائٹی ممبر ہیں. اور اگر ان کو کسی آدمی کو جو ہے پیسے کی لون لینے کی ضرورت ہے نا, میرے پاس آ جا, ایک سائن مار کے دے دیتا ہوں, تیرا کام ہو جائے گا, تو بھی جہنم میں, میں بھی جہنم میں. میرے بھائی اور دوستو, اللہ سے ڈرو, حرام چیزوں سے بچو. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا سور کا گوشت حرام ہے, میں کہتا ہوں اس سے بھی بدتر اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے, سود ہے. اللہ کا فرمان ہے. تو اس لیے حرام چیزوں سے ہم کو بچنا ہے, حلال چیزوں کی طرف جانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. بخاری کی روایت ہے. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. مشتبہ چیز سے جب بچنے کا حکم ہے تو یہاں تو حرام واضح ہے کہ سود حرام ہے, پھر بھی ہم اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو, ہر مسلمان کو, ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کھانے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکی ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.